بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 32۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے۔ دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ پہلا سبب، نا تربیت یافتہ اور تند خو قوموں کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ آج ہندوستان اس قدر مہذب ہو گیا ہے، لیکن اب بھی کسی عام مسئلہ مذہبی کی مخالفت کی جائے تو ایک حشر برپا ہو جاتا ہے، اور حکومت موجودہ اگر منتظم اور صاحب جبروت نہ ہوتی تو اس زمین پر بارہا خون کا بادل برس چکا ہوتا۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے عظیم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، معرکہ ہائے جنگ میں فتح دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا یا تھا تو وجود معطل تھا۔ دوسرا سبب، اسلام کا اصل فرض اور طلسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا۔ اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار اعظم تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان گو اپنے باپ کا منصب حاصل نہ کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سربراہ وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر السن ابو لہب تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سہم میں سب سے زیادہ بااثر عاص بن وائل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی رؤسا کے ہاتھ میں تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ قریش کے اور اکابر مثلاً اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن الحارث، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط انہی لوگوں کے زیر اثر تھے، اور اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف میں سے کسی رئیس کو ملتا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید بن ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی۔ اولاد کی نسبت اکثر وحشی قوموں میں ہندوستان میں بھی یہ خیال رہا ہے کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں یہ بھی خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے، یعنی دولت کے غبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک تھا، اور اولاد ذکور 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ تیسرا سبب، قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ الاشرم بادشاہ حبش جو کعبہ کو ڈھانے کو آیا تھا عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں
پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کی فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان شکستہ ہوئے۔ چنانچہ آیات اتریں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ سورہ روم آیت 1 تا 5۔ ترجمہ: قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ خدا ہی کو اختیار ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور تب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے۔ اسلام اور نصرانیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانے میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا۔ ان اسباب سے قریش کو یہ خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا سبب: ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں 2 قبیلے نہایت ممتاز اور حریف یکدگر تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے۔ ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس قبیلہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کیں اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔ عقبہ بن ابی معیط، جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر اونٹ کی اوج لا کر ڈال دی تھی، اموی تھا۔ بنو امیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنو مخزوم تھے۔ ولید بن المغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اس لیے اس قبیلہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف مقابل رہے۔ انہوں نے مہمانداریاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی بہا دیے، انہوں نے فیاضیاں کیں تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملایا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ پانچواں سبب: ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل اور بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے۔ ابو لہب جو بنو ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھا، اس نے حرم محترم کے خزانہ سے غزال زریں چرا کر بیچ دیا تھا۔ اخنس بن شریک جو بنو زہرہ کا حلیف اور رؤسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، نمام اور کذاب تھا۔ نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قسم کے اعمال شنیعہ میں گرفتار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں میں سخت دار و گیر کیا کرتے تھے، جس سے ان کی عظمت اور اقتدار کی شہنشاہی متزلزل ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید میں پہم اعلانیہ ان بدکاروں کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں، اور گو طریقہ بیان عام ہوتا تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ روئے سخن کس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم آیت 1 تا 14 میں، وَلَا تُطِیعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ
مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ اور اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبرو باغتا ہے، طاعن ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، تند خو ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹا نسب بناتا ہے اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ پھر سورۃ العلق 1:6 میں فرمایا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کاذِبَةٍ خاطئہ۔ ترجمہ، وہ سن رکھے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ممکن تھا کہ واز و پند کا یہ عام طریقہ اختیار کیا جاتا، لیکن مدت کی عربی نخوت، دولت، اقتدار کا فخر، ریاست کا زوم، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوگی وہ خبردار نہ ہوتے، اس لیے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کیے جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ سورہ مدثر آیت 1:16۔ ترجمہ، ہم کو اور اس کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال دیا، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے ادا ہوتے تھے جس کو ظاہری جاہ و اقتدار حاصل نہ تھا۔ لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس سے عرب کے حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا اور ان کی شان میں کہتا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ ترجمہ، بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔